آگے پھر اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہیں۔ عباد الرحمن کا مطلب یہ ہے رحمان کے بندے، رحمان اللہ کا نام ہے، تو رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی کچھ اوصاف بیان کی ہیں۔ اب ہمیں ان اوصاف میں صرف پڑھ کے سناتا ہوں، ویسے تو بڑی تفصیلات ہیں، صرف میں گنواتا ہوں یہ 8 10 11 اوصاف جو ہیں۔ ہم ہر ایک ہم میں سے یہ سنتے ہوئے یہ غور کریں کہ اس میں سے کون کون سے اوصاف میرے اندر ہیں، تو ان پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو وصف ہمارے اندر نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں نمبر 1 جو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی جن کے اندر عاجزی اور فروتنی ہوتی ہے۔ نمبر 2 وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان کو مخاطب کرتے ہیں، یعنی فضول بحث مباحثہ جو کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ اس میں نہیں الجھتے، وہ کہتے ہیں السلام علیکم کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں بیت جاتی ہیں رکوع سجدے اور قیام میں، یعنی راتوں کو بھی وہ اٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر عبادت کرنا یہ ایک مسلمان کا وصف ہے، اور اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ رات کی عبادت کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز آدمی جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ جس نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، مسجد میں فجر کی بھی پڑھ لی، تو وہ اس لسٹ میں آ جاتا ہے کہ اس نے رات کو عبادت کی ہے، رات کو اس نے رکوع سجدہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ باقی جتنی اللہ توفیق دے، پورا گھنٹہ بیٹھا رہے رات کو اللہ کی عبادت کرے، اٹھ کر تہجد پڑھے، 4 رکعت پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، 10 پڑھے، جتنے بھی وہ پڑھ سکتا ہے پڑھے، تو یہ تو آگے توفیق ہے جو جتنی اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرے۔ کم سے کم درجہ اس کا کیا ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، 4 ہو گئے۔ 5 چوتھا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، چوتھا وصف رحمان کے بندوں کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ تو یہ بھی رحمان کے بندے کی نشانی ہے کہ وہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے، تو یہ بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5 والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب وہ خرچ کرتا ہے تو نہ اسراف کرتا ہے نہ کنجوسی کرتا ہے، بہت زیادہ فضول خرچی بھی نہیں کرتا، بہت زیادہ کنجوسی بھی نہیں کرتا، بلکہ ایک میانہ روی کے ساتھ چلتا ہے۔ نمبر 7 والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، شرک نہیں کرتا۔ نمبر 8 ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتا۔ نمبر 9 ولا یزنون، زنا نہیں کرتا۔ نمبر 10 والذین لا یشہدون الزور، کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا، جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ نمبر 11 اذا مروا باللغو مروا کراما، جب کوئی فضول چیز اس کے سامنے آتی ہے اس سے گزر جاتا ہے، فضول کاموں میں نہیں پڑتا، گزر جاتا ہے۔ اور نمبر 12 کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ تعالیٰ سے اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری اولاد کو نیک بنا، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ تو یہ اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کے یہ اوصاف، میرے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا کرے۔